کے بعد اس مدرسے میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم لوگوں نے اس کلاس کو دینی مدرسہ سمجھ رکھا ہے۔ کیا کسی بھی کرپ ادارے کے نظام کے خلاف بات کرنا اتنا بڑا جرم ہے؟ ہمیں ضرور نکال دیا جائے گا جب تک عادلانہ تعلیمی نظام نہ ہو، اور ہم پر یہی ستم ہوا ہے کہ دنیاوی تعلیم کو اسکول کالج اور دینی تعلیم کو مدرسہ قرار دیا ہے۔ بس اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ سائنسدان ہی کیا جو روح اسلام سے بے خبر ہو، اور وہ عالم دین ہی کیا جس کو جہاں سے اشنائی نہ ہو۔ یہ نظام کیسے نافذ ہوا؟ کیا ہر شعبے میں ان کا دخل ہوا ہے؟ سیکولرزم نے دنیا بھر میں سفر کر کے ساری ادیان اور تہذیبیں فتح کی ہیں، اب اس نے اسلام کی طرف رخ کیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے ہر شعبے میں اس کا زہر پھیل چکا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ ہیلو۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کے آنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ آپ کا یہاں سے جانے کے بعد کچھ مدرسے کی مصروفیات تھی اس وجہ سے، اور مولانا صاحب نے مجھے مدرسے پہ آنے سے منع کر دیا ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ آپ کوئی اچھی سی ڈگری حاصل کر کے باہر ملک آ جائیں، لیکن ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ آپ یہاں آ جائیں۔ ایک بار میں لازمی چکر لگاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ اور کیا حال ہے؟ ارے کیا حال ہے؟ اپنا سنائیں۔ خیریت سے ہو نا آپ؟ الحمدللہ۔ اور آپ سنیں؟ اور بڑی محنت چل رہی ہے آج کل۔ بس یار کیا کریں، نوکری کے علاوہ ہم کر ہی کیا سکتے ہیں، چلیں۔ اور اس کے علاوہ ٹائم ملتا نہیں ہے۔ نوکری کے علاوہ کوئی کر ہی کیا سکتے ہیں، اور یہاں ہر ایک بندہ خود کو کامیاب کرنے میں لگا ہوا ہے، اور گھر والے بھی ہم سے یہی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کما کر لائے گا۔ یار اچھا ہے نا، اپنے ملک سے تو اچھا ہے، یہاں سیلری اچھی ہے، جاب اچھی ہے ماشاءاللہ، نظام بھی آئی بھی ہے یہاں پر۔ نظام کی میں بات کر رہا ہوں کہ اسی نظام کی وجہ سے ہی جو ہے میں نے اپنے دوست کو یہاں بلوایا ہے، وہ بھی 1.5-2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ وہ جاب کے سلسلے میں آ رہا ہے یا کیوں آ رہا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا، وہ جب آئیں گے تو ہی پتہ چلے گا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ کیسے جان پہچان ہوئی اس کے ساتھ؟ بس یار کیا بتاؤں، وہ بھی کیا وقت تھا جب وہ اور میں ایک ہی ساتھ کلاس میں پڑھا کرتے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں آپ کو۔ وہ ہمیشہ نظام چاہتے تھے، نظام کی بات کرتے تھے، بہت خواہشمند تھے خوبصورت اور اچھے نظام کے۔
सर यहाँ का निज़ाम ही ठीक नहीं है। आप पढ़ा रहे हैं और पीछे देखे लड़का गेम खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है गेम? कौन खेल रहा है? सर आप एटम पढ़ा रहे हो, पीछे से एटम बम पाड़ने की आवाजें आ रही है। खामोश, दोबारा आवाज नहीं आनी चाहिए। आप लोगों को जो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझसे पूछो, लेकिन तवज्जो यहाँ दिया करो। सर हम कोई सवाल करते हो तो आप डांट लेते हो। जो कुछ पूछना है पूछा करो, लेकिन तलवार अल्फाज की और अकल ढाल की होनी चाहिए। अगर आज ये सबक समझ गए, समझो कि हर शे की जिस्मानी निजाम को समझ गए। एटम इस कायनात में हर चीज का एक छोटा सा जर्रा होता है, जिससे सारे अजसाम तश्कील पाते हैं, जैसे कि जमीन, दरख्त, पानी, हवा, इंसान और कायनात वगैरह। यही दो एटम आपस में मिलकर मालिक्यूल बनते हैं और इसी मालिक्यूल से तमाम चीजें वजूद में आती हैं। बस यही मादा टूटता रहता है और बनता रहता है। सर एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो, बताओ क्या सवाल है? सर ये एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो आप पढ़ा रहे हैं, इसको किसने बनाया है, कब, कैसे और कहाँ बनना है? सर कभी कभार ये सवाल मेरे जहन में भी आता है कि इसके पीछे कोई ना कोई अकल या इरादा तो होगा। अगर आप लोगों के यही सवालात हैं तो ये साइंस के दायरे से हटकर मजहबी दायरे में चले जाते हैं। देखो, मजहब तुम्हें ये कहता है कि तुम इस अकीदे पे चलना है, सिर्फ और सिर्फ ये मानना है। लेकिन साइंस तुम्हें ये कहती है सवाल करो, तजिज़िया करो और रिसर्च करो। लेकिन हर चीज की रिसर्च के लिए उसके निज़ाम को भी तो समझना शर्त अव्वल है। बास थ्योरी में माना जाता है कि इंसान बंदरों की इर्तिका से आया है। निजाम समझने में देर लग सकती है। चाहे इंसान बंदरों की इर्तिका से आया है, लेकिन अशरफुल मखलूकात बनने के लिए इलाही निज़ाम के मुताबिक भी तो चलना होगा। तो क्या एक मादा भी इलाही निज़ाम लेने की सलाहियत रखता है? इस मादा ने सब कुछ बनाने का निज़ाम कबूल कर लिया है, गोया ये सजदे में है, अपनी आज़ादी से कुछ भी नहीं करता। सर अगर ये मादा इलाही निज़ाम के सामने तस्लीम ना होता तो आज ये किसी जिस्म का मालिक ना होती। देखो, रब के फैसले रोज़ाना की बुनियाद पे नहीं होते, बस एक निज़ाम बनाया है अल्लाह ने, उसके तहत पूरी दुनिया चल रही है। इसका मतलब यह है कि साइंस के क्लास में मजहबी तबलीग करने आए हो? तुम लोगों ने इस क्लास को दीनी मदरसा समझ रखा है। सर आप तो साइंस को मजहब से काटने की कोशिश कर रहे हो। साइंस और इस्लाम बिल्कुल अलग नहीं है। कुरान पाक में 5000 तक आयतें ऐसी है जो हमें बताती है कि इलाही जहां की शनाख्त को समझो, इस निज़ाम को समझो। इलाही निज़ाम है वो हकीकत। क्या मैं बोर्ड पे कुछ लिख सकता हूँ? जी, आ जाएं। इलाही जहान शनासी और मादी जहान शनासी, इस दोनों में फ़र्क है। बस यहाँ की बुनियादी निसाब में मादी जहान शनासी यानी मादी की शनाख्त को एक मुकद्दस हैसियत दी हुई है, यानी एक छोटा सा ज़रा यानी मादे से कायनात शुरू होती है। लेकिन कुरानी निसाब में इलाही जहान शनासी यानी अल्लाह की जहां की शनाख्त मब्दे हस्ती से कायनात शुरू होती है, ना कि एक मादा से कायनात शुरू होती है। एक इरादे और निज़ाम बनाने वाले से कायनात शुरू होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जब एक मादे के पीछे इतना बड़ा निज़ाम है तो क्या इंसानी जिंदगी के लिए कोई निज़ाम नहीं है? क्या इंसान बिल्कुल आज़ाद है? बस हम समझ गए कि तालीमी इदारों में सिर्फ इल्म और महारत ज़रूरी नहीं, बल्कि तरबियत और हिदायत भी ज़रूरी है। सर इस तालीमी इदारों में जो हम इल्म सीखते हैं सिर्फ नौकरियों के लिए या निज़ाम को समझने के लिए भी है? ये तालीमी निसाब हम निज़ाम के लिए ही पढ़ते हैं। इसी तालीमी बुनियाद से मुख्तलिफ शोबे समझने को मिलते हैं, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, साइंसदान, इंजीनियर, हुकूमत। ये सारे शोबे इसी तालीमी निज़ाम से ही निकलते हैं। अगर सारी डिग्रियों को हासिल करने की बुनियादी यही तालीमी निसाब है तो इस तालीमी निज़ाम को अदल और इलाही निज़ाम के मुताबिक समझना होगा। इसका मतलब अगर हम इस इल्म को इलाही निज़ाम और अदल के मुताबिक नहीं समझेंगे तो ये इल्म हमारे लिए सबसे बड़ा फितना है। लॉर्ड मेगाले के इसी तालीमी निज़ाम में इस निसाब को पढ़ाना हमारा काम है, पढ़ना और समझना आपका काम है। चाहे पेपरों के वक्त आप लोग मुझे मुर्गी ला के दो या आप लोग अंडे दो, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। सर अंग्रेजी हमारी कौमी लैंग्वेज भी नहीं है, फिर भी इसी तालीमी इदारों में एक मुकद्दस हैसियत मिली है। सर हो ना हो अंग्रेजी पेपर में हमें फेल होना ही है। बेटा पढ़ना तो पड़ेगा चाहे जो कुछ भी हो। सर बुनियाद से ही हम नाकाम हैं तो आगे हमारा क्या होगा?
اس ناکام معاشرے کے لیے ایک سوشل پیتھولوجی ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو اس معاشرے کی ناکامیوں کی تشخیص کر سکے سر۔ سوشل پیتھولوجی؟ ارے وہ آگے اور سنیں کیسے رہا آپ کا سفر؟ جی بہتر، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک خیریت ہے؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہیں، آپ سنیں؟ الحمدللہ شکر ہے۔ اور آپ لوگ کیسے ہیں؟ آپ کے بارے میں ایک چھوٹی سی کہانی سنا دی اس نے مجھے۔ جس سوشل پیتھولوجی کی کمی آپ کو محسوس ہو رہی تھی وہ سارے سپنے آپ کے اسی ملک میں پورے ہو جائیں گے۔ آپ کی خواہش تو پوری ہو گئی ماشاءاللہ، یہاں پر آپ کو اچھی خاصی نوکری مل گئی۔ چاہے جتنا بھی اپنے ملک میں پڑھ لو، بغیر کسی رشوت کی کوئی اچھی نوکری ہی نہیں ملتی۔ یہ صرف میری خواہش نہیں بلکہ میرے گھر والوں کا بھی یہی سپنا تھا کہ وہ اپنے سپنے کو سویکار کریں، بلکہ میرے والدین کی بھی یہ دعا تھی کہ باہر ملک جا کر اس کو کوئی اچھی نوکری مل جائے۔ والدین کی دعا اور اتنی ساری محنتیں بس اس وجہ سے کہ باہر ملک جا کر صرف ایک نوکر بن جائیں؟ جاب کے علاوہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں یہاں پر۔ یہاں کا بہترین قانون دیکھو، ماحول دیکھو، صفائی ستھرائی، ہر چیز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، واضح ہے۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے اس ماحول میں۔ جو رنگینیاں اور مہارتیں آپ کو یہاں نظر آ رہی ہیں، یہاں کے ادارے بہت کم حقوق کے اوپر کام کرتے ہیں، یہی تو ہیومنزم ہے۔ دیکھو یہاں سارے اداروں کے بہترین قانون ہیں، زندگی کے سارے سہولیات موجود ہیں، اپنی آزادی سے جو کرنا ہے کرو۔ یہاں کی آزادی میں اسلام کی توہین کی آزادی شامل ہے۔ انسان آزاد وہاں ہے جہاں انسان کی روح اور اسلامی نظام آزاد ہو۔ اسلام کی توہین کی آزادی؟ یہاں تو نماز روزے سارے عبادات ہم آزادی سے بجا لاتے ہیں۔ کیا آپ کو یہاں کے مسلمان نہیں لگتے؟ اس میں اسلام کی توہین کی کیا بات ہے؟ سیکولرزم کا آغاز ہی یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ عبادت ہی اپنی آزادی سے، نظام طاغوتوں کے ہاتھ میں اور حاکم غیر الہی۔ ایسی تحریف تو مذہب مقدس مسیحیت میں پادریوں اور راہبوں نے کی ہے کہ عوام صرف رسمی عبادتیں بجا لائیں اور نظام طاغوتوں کے ہاتھ میں، حاکم غیر الہی ہو۔ ایسی عبادتیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ آپ اتنے شدت پسند کیوں بن گئے ہو؟ بس اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ یہاں ہر کسی کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ہے۔ اگر ایسا ہے، یہ تو ایک سیکولر مسلمان کا سوچ ہے۔ ہاں سیکولر تو ہم ہیں، ہمیں اپنے رب نے آزاد پیدا کیا ہے، مذہبی دہشت گردوں سے یہاں بھاگ کر۔ اس آزاد زندگی میں ہی ہم مسلمانوں کی حفاظت ہے۔ دہشت گردی اور اسلام کبھی ایک نہیں ہو سکتا۔ اسلام جامعیت اور اجتماعیت کا دین ہے، امن اور سلامتی کا دین ہے، نہ کہ فرقہ پرستوں کا دین۔ اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے آزاد پیدا کیا ہے۔ اس دنیا کی ساری چیزیں اللہ کے سامنے سر بسجود ہے، یعنی تسلیم ہے۔ صرف انسان آزاد رہ کر بھی اسی اسلام کے ذریعے کمال تک پہنچنا ہے۔ لیکن کامیابی تو نسل در نسل جمہوریت کی محنتوں کی وجہ سے ہے، جو قانون بھی بناتے ہیں اور نظام حکومت بھی۔ جمہوریت کا مطلب بھی آزادی ہے۔ عوام کی جمہوریت کی طاقت سے قانون بھی فساد اور حاکم بھی غیر الہی۔ جمہوریت میں تو ہم بھی شامل ہیں۔ آپ کا مطلب ہمارا فیصلہ اور انتخاب دونوں غلط ہے؟ یہ سب جو نظر آ رہا ہے کس نے بنایا ہے؟ بتاؤ کس نے بنایا ہے؟ یہاں کے اداروں نے بنایا۔ اور کس نے بنایا؟ یہاں کا ہر ادارہ ایک الگ نظام کے تحت چل رہا ہے۔ یہاں کے ٹریفک قوانین، صفائی ستھرائی، یہاں جتنے بھی نظریاتی شعبے ہیں، اگر یہی ادارے عوام کو یہ بتائے کہ آج کے بعد آپ آزاد ہو، صفائی ستھرائی کا جیسے خیال رکھنا ہے رکھیں، ٹریفک قوانین جیسے رکھنا ہے رکھیں، مطلب اپنی آزادی کے مطابق جیسے چلنا ہے چلیں، تو اس وقت اس شہر کی کیا حالت بنے گی؟ بتاؤ آپ۔ یہ کچرے کا ڈیر اور ویران شہر بنے گا، اور کیا بنے گا؟ بالکل اسی طرح اللہ کے نظام میں آزاد رہ کر بھی انسان کو پابند رہنا ہوگا۔ ہماری تعلیم، سماج، معیشت، عدالت اور سیاست میں اسلام ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ان کا دخل ہے۔
لیکن دنیا کے اکثر مسلمان ملکوں میں ان کے مرضی کے مطابق قانون ہے۔ سیکولرزم کا زہر مسلمانوں کے نس نس میں پھیل چکا ہے۔ یہی زہر ہمارا ایک سکون بن چکا ہے۔ سکون ہی کیا، اس حقوق کا ہمیں نشہ لگ چکا ہے۔ حقوق کی بات کرتے ہو؟ تعلیمی اداروں میں بھاری فیسیں دے کر بچوں کو ملحد بنایا جا رہا ہے۔ عورت کے حقوق میں عورت کو آزاد تو کر دیا، لیکن اس سے اشتہار بنا دیا گیا۔ عبادت کرنے کے حقوق تو ملتے ہیں، لیکن ظلمت کے خلاف قیام اور مزاحمت کرنے کے حقوق کہاں ہیں؟ یہاں کون سے مساجد ہیں کہ جہاں پر فلسطین کے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھانے کی اجازت ہو کہ ان کی مدد کیا جائے؟ اگر ایسی بات ہے تو ہمیں کسی مسجد یا مدرسے میں مولوی کے پاس جا کر اس سے تحقیق کرنی چاہیے۔ سیکولرزم ایک ایسا خاموش اور طوفانی ازم ہے کہ یہ مسجد اور مدرسوں میں بھی پہنچ چکا ہے۔ سنو، سیکولرزم مسجد اور مدرسوں میں کیسے گھس چکا ہے؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جو ہم چاہتے تھے وہی ہوا۔ بات سنو، رکو رکو، پلیز بات سنیں۔ یہ جو بات آپ نے ہمیں کی ہے پوری وضاحت سے، پورے طریقے سے بتاؤ، کھل کے بتاؤ کہ آپ نے کیا بولا۔ اگر درد رکھتے ہو اپنے دل میں اسلام کے لیے تو پوری اسلامی نظام کو سمجھنا ہوگا۔ اسلام کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے۔ ہاں ہاں، جان کیا، یہ بات ہمیں پوری سننی ہے۔ سیکولرزم ہماری بنیاد تک کیسے پہنچی؟ آپ کا وہاں سے آنے کے بعد میں نے ایک مدرسے کا انتخاب کیا۔ دیکھو، ہم سب کو دینی احکام اور مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو اخلاص کے ساتھ بجا لانا چاہیے، اور معاملات میں عدل اور دیانتداری کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اسلام ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مولانا صاحب، ایسا ہی ہے؟ شاباش بیٹا، بالکل اسی طرح سے تبلیغ سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے، تب جا کے معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، یہ دو لڑکے دنیاوی تعلیم چھوڑ کے ہمارے پاس دینی مدرسے میں آئے۔ دنیا کے سارے مسلمانوں کے واضح مسائل کے لیے اسلامی احکام اور عبادات ہی کافی ہے، یہ نظام کی بھی ضرورت ہے؟ دیکھو، عبادت اور مسائل کے اسلامی احکام پڑھانا ہمارا فرض ہے، کیونکہ یہ ہمیں اپنی انبیاء کی وراثت میں ملی ہے۔ باقی رہا نظام، جیسے ہوگی جمہوری عوام ویسے ہوگا حکمرانی نظام۔ مولانا صاحب، ایک سوال میرا بھی ہے۔ جی پوچھیں۔ دنیا کے سارے مذاہب میں سب سے مقدس مذہب اسلام ہے، لیکن پھر بھی ہم کیوں اتنے غیر محفوظ ہیں؟ کافروں سے زیادہ ہم یہاں کے مسلمان فرقوں سے غیر محفوظ ہیں، جو ہمارے فرقے کے خلاف بغاوت بھی کرتے ہیں۔ نظام ایک فرقے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلامی احکام بتانے والے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی اسلامی نظام کا ڈھانچہ بنا کے دیا ہے، تاکہ نظام ہی کے سانچے میں اسلامی احکام کو عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ احکام تو سب کے الگ الگ ہیں، ان کو ایک نظام کے اجتماعی ڈھانچے میں کیسے سمایا جا سکتا ہے؟ چاہے احکام الگ الگ ہو، لیکن کفر، شرک اور ظالم طاغوتوں کے خلاف بنیادی شرائط اور احکام سب مسلمانوں کا ایک ہی ہے، تو نظام بھی ایک ہو سکتا ہے۔ سائنس کے مولدانہ کلاس کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ دینی مدرسے کے احکام کو کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ یہ کوئی سائنس کی لیبارٹری نہیں ہے کہ عوام کے جگر سے طاغوتی جراثیم کو نکال دیا جائے، یہ دینی مدرسہ ہے۔ سیاست سے پاک اس دینی مدرسے میں ریاست و سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ سیکولرزم کی جڑیں یہی سے مضبوط ہوتی ہے کہ اسلام الگ اور سیاست الگ، اور ہم صرف رسمی دین پر ہو، سیاسی نظام غیر اسلامی ہو۔ دنیا میں کہیں بھی نیچرل سائنس میں کوئی فرقہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے مسلمانوں میں اتنی فرقویت کیوں ہے؟ دنیا میں ہر چیز کے ساتھ آفت ہے، آج سب سے بڑی آفت سائنسی علوم کے ساتھ ہے۔ اس کے لیے ہمیں آفت شناسی کی ضرورت ہے۔ اگر سائنس عادل نظام کے تحت ہو تو کوئی فتنہ نہیں ہے، یہ ایک انسانی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگ یہی سوالات ہیں تو یہ مذہبی دائرے سے نکل کر سائنسی اور سیاست کے دائرے میں چلے جاتے ہیں۔
ہم مولانا صاحب سے دینی احکام اور عربی لغت کے درس لے سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ فلسفی بحث یہاں نہیں کرنی چاہیے۔ نکاح پڑھانا، جنازہ نماز پڑھانا اور یومیہ نماز پڑھانا، یہ سارے احکام تم کیسے سیکھ پاؤ گے؟ اس سے سینئر اسٹوڈنٹ نے آج تک میں سے اتنی بڑی بھینس نہیں چھیڑی۔ اسے عربی کے گردان تک نہیں آتے، یہ ہمارے فرقے کا مولانا کیسے بن سکے گا؟ مولانا صاحب، اگر ان کو عربی کے گردان نہیں آتے تو ہم ان کو سکھا دیں گے۔ ان کے پاس ٹائم نہیں گردان سیکھنے کی، جائیں بلائیں ان کو، جائیں۔ مولانا صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ کو عربی سیکھو پر بالکل توجہ نہیں ہے۔ آج کے بعد اس مدرسے میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب کیا عربی کی صیغے سناؤں؟ ہاں، گردان سنائیے۔ ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا یضربو یضربان یضربون تضربو تضربان یضربنا تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا اضربو نضربو۔ عربی کی صیغے اور گردان ہم سیکھتی ہی اسی لیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، اور قرآن ہم سیکھتی ہی اسی لیے کہ ہم نظام اور احکام دونوں کو سمجھیں۔ پہلے نظام ہے، پھر احکام ہے۔ کیا دین کی حفاظت اور سنبھالنے کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی یا ہم نے اٹھائی ہے؟ چند مدرسوں اور کتابوں میں چپا دین کو محفوظ دین نہیں کہتے، بلکہ اسلامی احکام کی حفاظت ہی اسلامی نظام میں ہے۔ اسلامی نظام کی خاطر سب سے بڑی قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی ہے۔ اللہ حافظ۔ بس آج ہم سمجھ گئے کہ سیکولرزم الگ ہے اور اسلام الگ ہے۔ اسلام وہ ہے جو اللہ کا خالص دین ہے، اور سیکولرزم وہ ہے جو نامقدس یعنی انہولی ہے۔ بس ہم سمجھ گئے، یہ جتنے بھی ازم، یہ سارے ازم سے ہمیں خیر نہیں ملنے والی۔ انشاءاللہ ہمیں سارا اسلامی نظام لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بس اگر ہم دنیا کے جس ملک میں بھی ہیں، ہمیں اسلام کو اہل بیت اور قرآن کے مطابق سمجھنا چاہیے۔